نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے 195 سورہ آل عمران۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دعا کیسے قبول کی؟ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی پاگل ہو دیوانہ ہو، کوئی عقل مند ہو، کوئی بے عقل ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی اچھے کام کرتا ہے میں ان کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، بچہ، کوئی بھی اس کے میں عمل ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو جوز ہو۔ سورہ بقرہ کا خاتمہ ہوا تھا اس آیت پر فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، کافر بہت ہے طاقتور ہے، وہ اپنی نفری کے لحاظ سے بھی، اپنے وسائل کے لحاظ سے بھی، اپنے افراد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافر لوگ طاقتور ہیں۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، ہم کو غلبہ عطا فرما، ان کو اپنے مسخر کر دے اپنے لیے۔ اے اللہ تیری منشا اور تیری شریعت کو یہ لوگ مانیں، جھک جائیں تیرے آگے، جھک جائیں تیرے آگے، ہم ان پر غالب آ جائیں۔ دیکھیں دعا ہے، الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مسلمان عام طور دعا کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ آدمی دعا کرے اللہ سے حاضر دل کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے ایمان اور توکل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے، ہماری دعا سنیں گا اللہ پاک۔ نہایت یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جیسا کسی کا یقین ہوگا ویسی اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر یقین اس کا متزلزل ہے تو دعا بھی اس کی ایسی قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے، تصور کرتا ہے، میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان الفاظ پر اللہ کہتا ہے میں نے دعا قبول کر لی ان کی۔ فرمایا میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو۔ فرمایا ہر کسی کو جو وہ کام کرتا ہے اس کا اجر ضرور دوں گا۔ فرمایا کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا اور ان کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی مظلوم لوگ، پسا ہوا طبقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے، جن سے یہ افعال سرزد ہوئے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنے سب کو چھوڑ دیا اور ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں میری راہ میں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا اور پھر مارے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر تیری راہ میں مارے۔ 4 مرتبہ، یعنی اللہ کی زیارت سے شہادت انہیں اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سے جہاد فی سبیل اللہ یہ مومن کو بہت ہی محبوب ہے۔ مومن چاہتا ہے سب کچھ میں اللہ کے لیے لٹا دوں۔ مسلمانوں میں اب جو مرض ہے وہن کی مرض ہے، دنیا کی محبت آ گئی مسلمانوں کے دلوں میں، پیسہ پیسہ پیسہ، حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو گیا
اور موت کا ڈر آ گیا، مسلمان موت سے ڈرنے لگا۔ فرمایا جب یوں ہو جاؤ گے تم پہ غیر مسلم لب پڑیں گے، لب جائیں گے تمہارے اوپر، جیسے تارنے والے پہ بھوکے لوگ دسترخوان پر لب پڑتے ہیں، ادھر سے بھی کھانے والا آ گیا، ادھر سے بھی کھانے والا آ گیا، ادھر سے بھی کھانے والا آ گیا۔ فرمایا تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہارے اندر وہن آ جائے گا، موت سے ڈرو گے، پیسہ اکٹھا کرو گے، اپنا ایمان بیچ دو گے، حلال حرام جو بھی ملتا ہے اکٹھا کرتے جاؤ گے۔ آج مسلمانوں میں دو طبقے ہیں، ایک مستغلین، لوگوں کا استحصال کرنے والے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک کیس آیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے دونوں لوگوں کے بیان سنے، بیان سننے کے بعد ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ظاہری بیان سن کر کسی ایک فرد کے حق میں فیصلہ جاری کرتا ہوں، اگر میں نے اس دوسرے کا حق اس کو دے دیا جو ہوشیار بن کے چالاک بن کے لے لیتا ہے، فرمایا اس کو میں جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوتا ہوں۔ ہر بات فیصلہ کرنے سے نہیں بنتی، انسان کا دل خود فیصلہ کرتا ہے یہ چیز میرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ہے، جب تک جہنم میں اس کو غوطے نہیں دیے جائیں گے، اس سے بننے والا خون وہ جل نہیں جائے گا، اس حرام رزق کی وہ قیمت ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ ہے کہ عدالت میں جاتے ہیں، بڑی بھاری فیسیں دے کر ایک نظام اور ایک سسٹم کو خرید لیتے ہیں، حکومتوں کو، اداروں کو خرید لیتے ہیں، من مانی کے فیصلے کرتے ہیں۔ صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں، آخرت کی بہت بڑی زندگی ہے، آنے والی ہے، سامنے آخرت کھڑی ہے، اور اس کا حساب کتاب چکانا پڑے گا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ، متکبر لوگ جس وقت موت کی سختی، موت کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جس سے ہم نے ناجائز پیسہ لیا ہے اس کا ہم واپس کر دیں۔ پھر ورثہ واپس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم جاؤ اللہ کے اس کی سزا بھگتو، جہنم میں جلو، ہم یہ واپس نہیں دیتے، تم نے پہلے ایسے کیوں کیے؟ موت کے وقت آدمی کہتا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش ایک لمحہ کے لیے میری موت ملتوی ہو جائے، تاخیر ہو جائے ایک لمحہ کے لیے، میں بڑے ہی صدقے کر رہا ہوں، میں صالحین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ستایا گیا، جن کو گھروں سے نکالا گیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ستاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو ان کے جسموں کو جلا دے گی۔ فرمایا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جن کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اپنی اولادوں کو چھوڑتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، فرمایا لڑتے ہیں، لڑتے وہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ کبھی مجاہدین کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اپنے ہی مسلمانوں کی طرف، اپنے ہی معاشرے کی طرف سے، اپنے ہی قانون دانوں کی طرف سے، اپنے ہی عدلیہ کی طرف سے، اپنے ہی ظالموں کی طرف سے۔ جس وقت دیکھتے ہیں حکومتوں کے تیور کو، حکومتوں کے ماتھے پر شکن دیکھتے ہیں، تو کہ ان کے ماتھے بدل گئے ہیں، ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی ہے، ان کے مطالبات کو وہ سمجھ آتے ہیں،
پھر وہ قانون کو بیچ دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول نے فرمایا کہ قاضی کو بلایا جائے گا اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے ہاتھ گدی میں باندھے ہوں گے، انصاف کیا ہوگا، ہاتھ چھوٹ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر انصاف نہیں کیا ہوگا ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ سب سے عدلیہ، بدترین عدلیہ مسلمانوں کی ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کے سامنے نہیں ہے۔ غریب کو یوں ہی پکڑ لیتے ہیں، غریب کو معاف نہیں کرتے، روپیہ پیسہ دھیلا، 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے، سخت سزا ہے اس کے لیے۔ کروڑوں اربوں لوٹ جائیں، ان کو معزز بنا کر عدالت پیش کرتی ہے، ان کو کرسیاں پیش کرتی ہے، ان کے لیے عزت احترام کرتی ہے ان کو۔ تو اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسی دنیا میں آئے ایسی ہم چلے جائیں گے، بڑا کڑا حساب ہوگا اللہ کے یہاں۔ فرمایا کہ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ لڑے اللہ کی راہ میں اور مارے گئے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں فکر مت کرو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جن کو گھروں سے نکالا گیا، رسوا کیا گیا، ان پر جنگ مسلط کر دی گئی، وہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، فرمایا اللہ ان کو کہتا ہے کہ میں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا، اجر ثواب ملے گا۔ اگر آدمی دنیا میں شہید ہوتا ہے، لڑتا ہے، مارا جاتا ہے، تو منافق آدمی بڑا تیز بنتا ہے، بڑا سمجھدار بنتا ہے۔ منافق آدمی کمزوروں کو، مسلمانوں کو مشورہ دے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ منافق آدمی اپنے آپ کو بڑا زیرک بنا کر پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو کہا، اللہ کے رسول کو کہا منافقین نے، اگر وہ گھروں میں بیٹھے رہتے، جہاد کے لیے نہ نکلتے، بچ جاتے، ہم جیسے بچ گئے ہیں، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کتنی عزت دی، کتنا وقار دیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم ڈٹے رہو، اگر تم مقابلہ کرو، تم جھکو نہیں مشرکوں کے سامنے، کفار کے سامنے، میں تمہیں عزت سے دوں گا، تمہیں حکومت دوں گا، تمہیں اقتدار دوں گا۔ تاریخ شاہد ہے عیسائیت کی دنیا میں حکومت ہوئی۔ یہودیوں سے کہا، جس وقت یوشع بن نون کی قیادت میں ڈٹ گئے، اللہ نے ان کو اقتدار دیا۔ غیر اسلامی ریاستوں کو اللہ نے مسلمانوں کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا۔ اسی طرح عیسائی جس وقت سے اقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو عزت دی۔ عزت یوں آسانی سے ہی نہیں مل جاتی، عزت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نسلوں کو پیش کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں، مسلسل جہد مسلسل کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی قوم کوشش نہیں کرتی، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اگر ہم کہیں اللہ ہماری یوں ہی حالت بدل دے، ہماری معاشی حالت، اخلاقی حالت، دینی حالت، ناممکن ہے، بالکل نہیں بدل سکتی۔ اگر ہم اس کے لیے اسی لیول کی کوشش کریں گے، پھر ہمارے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے، جبرائیل بھی آئے گا، میکائیل بھی آئے گا، اسرافیل بھی آئے گا، دوسرے مامور من اللہ وہ فرشتے بھی آئیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ بغیر جہاد کے مسلمان کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے۔ بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے، کوئی قوم بغیر جہاد، بغیر قتال کے عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ عزت سے چھین لیا انہوں نے، عزت کو چھین لیا انہوں نے تلواروں سے، طاقت سے، قوت سے، جو چاہے انہوں نے کیا۔ لیکن مسلمان ایسے بکاری ہے، مسلمان بھیک مانگتا ہے اپنے دشمنوں سے، تو وہ کیسے عزت حاصل کر سکتے ہیں جو اپنے دشمنوں سے پیسے مانگتے ہیں؟
اپنے دشمنوں سے دفاع مانگتے ہیں، اپنے دشمنوں سے طاقت مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بدو آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہتا اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، مسلمان ہو جاؤ، ہم غیر مسلم کی مدد نہیں لیتے۔ دیکھیں اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسی غیر مسلم کو ساتھ ملا کر نہ مروا دو، وہ جہنم میں چلا جائے گا مرنے کے بعد، غیر مسلم کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم غیر مسلم سے مدد نہیں لیتے، تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول کو ساتھ لے گئے اور اس نے شہادت کا رتبہ اللہ کے حاصل کر لیا، اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو اجر، ثواب، بدلہ ملے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی ان کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ غیر مسلمانوں کو مجاہدین کے مسخر کر دے گا، تابع کر دے گا، اور آخرت میں اللہ پاک نے بہت عزت عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت شہداء جنت میں جائیں گے تو فرشتے دیکھیں گے کہ ان کا استقبال کیسا خوبصورت استقبال ان کا ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک تو نے کس وجہ سے ان کو ہم پر فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ کہیں گے انہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں انہوں نے دکھ برداشت کیے، بھوک افلاس برداشت کی، ذلتیں اٹھائیں میری راہ میں۔ فرمایا اللہ پاک جنت کو حکم دے گا آ جاؤ، جنت آ جائے گی، بڑے اپنے زر و برق کے ساتھ آئے گی، شان و شوکت کے ساتھ آئے گی، چمک دمکتی آئے گی، داخل ہو جائے گی جنت تمہاری، وسیع جنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔